امریکی صدر اور یوکرینی صدر کی میڈیا سے گفتگو جاری تھی۔ ڈونلڈ ٹرمپ کا یہ کہنا تھا کہ ایران میں آج رات شاید حملہ کرے، ایرانیوں کے رویے سے خوش نہیں ہوں، جبکہ ان کا یہ کہنا تھا کہ ایران کے ساتھ ڈیل وقت کا ضیاع ہے، ایران کے ساتھ جنگ بندی ختم ہو چکی ہے، ایرانیوں کے رویے سے خوش نہیں ہوں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی گفتگو جاری تھی، ان کا یہ کہنا تھا کہ ایرانیوں کے رویے سے خوش نہیں ہوں، آج رات ایران پر دوبارہ حملہ کیا جا سکتا ہے، ایران کے پاس جوہری ہتھیار ہوتے تو وہ استعمال کر چکا ہوتا، ایران کے پاس جوہری ہتھیار ہوتے تو اسے استعمال کر چکا تھا۔ دفاعی تجزیہ کار عبداللہ حمید گل ہمارے ساتھ ہے۔ بہت شکریہ سر، وقت دینے کے لیے۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے انتہا دیا ہے کہ شاید آج رات پھر سے ایران پر حملہ کیا جائے گا، اور انہوں نے یہ بھی الزام عائد کیا ہے کہ ایران نے جو ہے وہ ڈرونز جو ہے امریکہ کے وہ مار گرائے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت بہت شکریہ جی۔ بالکل ایران نے ڈرون مارا ہے امریکہ کا، جو کہ میرے خیال میں باقاعدہ معاہدے کی خلاف ورزی تھے۔ جو ایم او یو سائن ہوا تھا اس کی شق نمبر 1، 2 اور 10 غالباً اس کی باقاعدہ خلاف ورزی ہوئی ہے، اور اس کا اظہار خود باقر کالیباف صاحب نے اور دیگر رہنماؤں نے کیا ہے۔ اب ایسی صورت کے اندر یہ جو ایک طبل جنگ بجانا اور کبھی اپنا وہاں نیٹو سے جیسی ملاقات کرنی، اس کے بعد کہنا کہ جی وہ بھی ترکیہ بھی نہیں چاہتا کہ ایران جو ہے وہ جوہری ہتھیار بنائے، تو مجھے تو ہمیشہ یہی پتا تھا کہ ڈونلڈ ٹرمپ امریکہ کے صدر ہیں، مجھے نہیں معلوم تھا کہ وہ ترکیہ کے اب ترجمان بن چکے ہیں صدر طیب اردگان کے۔ تو یہ بات تو طیب اردگان کہتے تو کہتے، آپ کی کیا بات بن رہی ہے کہنے کی؟ دوسری جانب کہ وہ آج رات حملہ کریں گے، حملہ تو انہوں نے پہلے بھی کر کے دیکھ لیا تھا، پھر اس کے نتائج بھی دیکھ لیے تھے۔ اگر وہ خلیج کے اندر بربادی پھیلانا چاہتے ہیں اور ان عرب ممالک کو سزا دینا چاہتے ہیں جنہوں نے ان کو جو ہے وہ ٹریلین آف ڈالر کا فائدہ دیا، جو ان کی ہر بات کے اوپر ان کی ہر ہاں میں ہاں اور نہ میں نہ ملائی، تو اگر ان کو سزا دینی ہے اسرائیل کو خوشنودی کے لیے، تو پھر تو ظاہر ہے، یہ تو میں آپ کو پہلے بھی نیو پہ بات کر چکا تھا کہ ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ یہ ان کے اوپر بھروسہ نہیں کیا جا سکتا۔ دوسری جانب جو ہے وہ ان کے رویے سے خوش نہیں ہے۔ ایک وہاں ملک میں تدفین کا عمل چل رہا ہے، ابھی تک ان کی آیت اللہ علی خامنہئی کی جو تدفین ہے وہ نہیں ہوئی۔ صدر مسعود پزشکیان جو کہ آخری رسومات کے اندر عراق تشریف لے گئے تھے، وہ دورہ اپنا مختصر کر کے واپس آ چکے ہیں۔ تو یہ تو میرے خیال میں تیسری عالمی جنگ کی طرف جھونکنے کی بات ہے، اور ڈونلڈ ٹرمپ ہی تو وہ آدمی تھے جو کہتے تھے کہ ایران تو صرف ایک ہفتے کی نیوکلیئر مار کے اوپر ہے، وہ نیوکلیئر بم بنا لے گا۔ آج وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر وہ ہوتے تو ان کے اوپر وہ استعمال کر لیتے۔ تو مطلب صدر ٹرمپ کی کس بات کو درست مانا جائے؟ میرے خیال میں صدر ٹرمپ کو جو ہے وہ ایک اچھے ڈاکٹر کی ضرورت ہے جو ان کو چیک کرے، اور یہ بات میں نہیں کہہ رہا، یہ خود امریکی کہہ رہے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ امریکی کانگریس نے، امریکی سینٹ نے ان کے اختیارات محدود کرنے کی باتیں ہو گئی ہیں اور بل پاس ہو گئے ہیں۔ تو یہ میرے خیال میں اس ٹائم پہ جو ایک اس قسم کے وقت میں بیانات دینا، جب ایک ملک جو ہے وہ ماتم کی شکل کے اندر بیٹھا ہو، آپ اس کے اوپر حملہ کرنے کی باتیں کر رہے ہوں، یہ غیر مناسب رویے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ پاکستان کی کاوشوں اور کوششوں کے اوپر پانی پھیرنا چاہتے ہیں، یہ مناسب رویہ نہیں ہے، مناسب رویہ نہیں دکھائی دے رہا۔ عبداللہ صاحب ساتھ ہی رہے گا، کرنل ریٹائرڈ عابد لطیف صاحب نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے، انہیں بھی شامل گفتگو کر لیتے ہیں۔ عابد صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ یہ جو سچویشن اس وقت بنتی جا رہی ہے، اگر حالات بگڑتے ہیں تو اس کا ذمہ دار کون ہوگا، کیا سمجھتے ہیں آپ؟ جی بہت شکریہ مجھے انوائٹ کرنے کے لیے۔ جی ڈیفینیٹلی جی اس کا ذمہ دار ٹرمپ صاحب ہوں گے، کیونکہ ٹرمپ صاحب جو ہے وہ ان کی کوئی بھی آپ اسٹیٹمنٹ اٹھا کے دیکھیے، جیسے ابھی عبداللہ حمید گل صاحب بھی کہہ رہے تھے، وہ بہت ویریشنز ہیں، اس میں کوئی اسٹیٹسمین کی اسٹیٹمنٹ نہیں ہے، وہ کسی پولیٹیشین کی اسٹیٹمنٹ نہیں ہے، وہ ایون کسی بزنس مین کی بھی اسٹیٹمنٹ نہیں ہے، وہ ایک ایسے بندے کی اسٹیٹمنٹ ہیں جو کہ نارسسسٹ ہے، جو کہ 1.5 سال تک ایک ریئلٹی شو لیڈ کرتا رہا ہے، اور اسی طرح سے وہ جو سائیکولوجیکلی ابریشنز کا شکار ہے۔ تو بٹ یہ جو ان کی اسٹیٹمنٹ لیٹسٹ آئی ہے جس میں انہوں نے کہا کہ جی ہم آج ایران پہ حملہ کریں گے اور یہ ساری چیزوں کا، میں سمجھتا ہوں جی یہ بہت ایک خطرناک ڈیولپمنٹ ہے، کیونکہ جو پلے بک اسرائیل نے اپنے فلسطین کے اگینسٹ، غزہ کے اگینسٹ، ویسٹ بینک، گولان ہائٹس، شیبا فارمز، ان سارے علاقوں میں اس نے جو اپنائی رکھی،
یعنی وہ اوور آپ 60-70 ایئرس کی ہسٹری دیکھیں تو فرسٹ عرب وار، سیکنڈ عرب وار، تھرڈ عرب وار، یوم کپور وار، اس سب کو دیکھیں آپ، تو اس کے بعد وہ جتنے بھی اور اس کے بعد بھی جتنے معاہدے ہوئے اس کا وہ حصہ بنتا تھا، ان پہ ایگری کرتا تھا اور سیز فائر ہوتا تھا اور پھر اس سیز فائر کی وائلیشن کرتا تھا. سو ایک طرح سے انکمفرٹیبل پیس جو ہے وہ مینٹین کرتا تھا، جس کو آپ کنٹرولڈ کیوس کہتے ہیں. تو اب وہی آئی تھنک ٹرمپ صاحب اگر یہ اسٹیٹمنٹ وہ جو کہہ رہے ہیں وہ ان کا مطلب ہے، اور تو پھر یہی وہ کنٹرولڈ کیوس رکھنا چاہتے ہیں پرشین گلف کے اندر. لیکن پرشین گلف جو ہے وہ ریڈ سی کا یا وہ والا علاقہ نہیں ہے، یہ ایک بالکل ڈفرینٹ ٹیریٹری ہے، بالکل ڈفرینٹ جغرافی ہے. اس ریجن کے اندر 2 سپر پاورز ہیں جو ان کا یہ بیک یارڈ ہے. اس ریجن کے اندر 4 ایسی کنٹریز ہیں جن کے پاس نیوکلیئر ویپنز ہیں، اور اس کے اندر بہت فرجائل یہ کراس روڈس ہے، ویسٹ ایشیا، ساؤتھ ایشیا، مڈل ایسٹ، گلف اسٹیٹ اور ساؤتھ ایسٹ ایشیا کا، سینٹرل ایشیا کا. تو اس سارے کراس روڈ کے اوپر اگر یہ خدا نہ خواستہ ایسا ایک کانفلکٹ ہوتا ہے جس میں بہت سارے ملک شامل ہو جاتے ہیں تو پھر یہ اسپائرل آؤٹ کر جائے گا، پھر یہ کسی کے کنٹرول میں نہیں رہے گا. آئی تھنک ٹرمپ صاحب یہ وہی دھمکی دے رہے ہیں. ٹرمپ صاحب کی یہ جو دھمکی ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ ابھی والی دھمکی صرف ایران کے لیے نہیں ہے بلکہ یہ بیونڈ بھی ہے. تو اگر یہ بیونڈ بھی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ ایک ایک بہت کسی گلوبل کنٹسٹیشن کی یا کمپٹیشن کی بات کرنا چاہ رہے ہیں یا اس کی طرف جانے کا اشارہ ہے. تو یہ تو پھر بہت خطرناک صورتحال ہے، کیونکہ وہ جو پلے بک ہے، وہ جو کلین بریک کی اسٹریٹجی ہے نیتن یاہو کی جو انہوں نے 92-93 میں دی تھی، جس کو فالو کر رہے ہیں وہ، جس کے تحت انہوں نے سارے جو عرب ملک ہیں ان کو فیلڈ اسٹیٹ میں کنورٹ کر دیا، لیبیا، سیریا، عراق اور یہ سارے جو ملک ہیں. تو وہی اگر اسٹریٹجی ہے اور وہی کنٹرول کیوس رکھنا ہے تو یہ بات بہت خطرناک ہے. اور اس کی جو انہوں نے کہا ہے، اس کی اگر آپ دیکھیں اس وقت آپ انٹرنیشنل میڈیا کو، تو اب آئی ڈونٹ نو وہ آپٹکس ہے، وہ پروپیگنڈا ہے یا کیا ہے، لیکن اس کی آپ کو تیاریاں ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں. ٹھیک ہے سر، آپ ساتھ ہی رہیے گا. عبداللہ صاحب آپ کی جانب آؤں گا. ڈونلڈ ٹرمپ کے بیان کے مطابق ان کا یہ کہنا ہے کہ ایران کے ساتھ ڈیل وقت کا ضیاع ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اب امریکہ جو ہے وہ یہ چاہتا ہی نہیں ہے کہ ڈیل یہ کامیاب ہو سکے؟ عبداللہ صاحب ہمارے ساتھ موجود نہیں ہے. کرنل صاحب آپ کی جانب ایک دفعہ پھر سے بڑھیں گے. عابد لطیف صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایک جانب امریکہ یہ کہتا ہے کہ یہ جتنی بھی ڈیل کی گئی ہے ایران کے ساتھ یہ تو سارا وقت کا ضیاع ہے. اگر یہ وقت کا ضیاع ہے تو اتنے ٹائم سے جو بیچ میں ثالث بھی موجود تھے ان کا بھی وقت ضائع کیا گیا اور اب دوبارہ سے حملے بھی شروع کر دیے گئے. الزام بھی ایران کے اوپر ڈال رہے ہیں کہ ان کے رویے سے خوش نہیں ہیں اور گنڈا بھی کہہ دیا ان کو. جی دیکھیے، جہاں تک ثالث کے مطلب بات ہے پاکستان کی، جی پاکستان تو ان آل سنسیریٹی ہماری لیڈرشپ نے تو آپ ساری ایفرٹ کی ہے، ابھی بھی وہ ایفرٹ کرنے کو تیار ہیں. اور ایون انہوں نے تو اپنے نہ دن کا ریسٹ نہ راتوں کی نیند کسی چیز کو نہیں دیکھا، اور وہ تو ایون ان کی بڑی فرینٹک موومنٹس رہی ہیں. تو اس لیے وہ تو ابھی بھی قربانی دینے کو تیار ہیں، ابھی بھی ملنے کو تیار ہیں، ابھی بھی بات کرانے کو تیار ہیں. لیکن جس ایکسٹریم پہ جو اسٹیٹمنٹس آ رہی ہیں، جس ایکسٹریم پہ جا رہے ہیں، اور پھر جس طرح سے آپ کل رات سے دیکھ رہے ہیں جو حملے ہو رہے ہیں دوسرے کے اوپر، وہ چیز بہت ہی ایک پریشان کن ہے. کیونکہ یہ نہیں ہو سکتا کہ اس طرح سے آپ ایک دوسرے کے اوپر اٹیک کریں اور آپ اس کو کہیں کہ جی سیز فائر انٹیکٹ ہے، وہ جو اسلام آباد MOU ہے، میمورینڈم آف انڈرسٹینڈنگ، وہ انٹیکٹ ہے. کیونکہ اگر یہ ایسا ہوگا اور پھر اس میں جیسے آپ نے دیکھا کہ باقی جو گلف کی اسٹیٹس ہیں وہ بھی بیچ میں انوالو ہوتی ہیں یا ان کے اوپر بھی اٹیک ہوتے ہیں اور پھر آگے سے کوئی اور رسپانس آتا ہے، تو پھر تو یہ چیزیں اس طرح نہیں رہیں گی. پھر تو یہ چیزیں آؤٹ آف کنٹرول ہو جائیں گی. پھر تو آپ اسی صورتحال میں چلے جائیں گے جہاں پہ خدا نہ خواستہ آپ پہلے تھے، جو کہ نہ صرف اس ریجن کے لیے بہت ڈینجرس بات ہے بلکہ آپ جو گلوبل اکانومی ہے جو اب تھوڑا سا ٹھیک ہو رہی تھی، جو آئل کی پرائسز میں، گیس کی پرائسز میں، ہیلیم کی پرائس میں کافی حد تک اسٹیبلٹی آئی تھی، اب رات سے اگین وہ پرائسز بھی والیٹائل ہو گئی ہیں. تو یہ جو فینومینا ہے، آئی تھنک یہ اب یا تو کوئی ٹرمپ اس کے پیچھے کوئی ایسی اسٹریٹجی ہے جو ابھی سمجھ نہیں آ رہی ہے، یا تو ریٹورک ہیں اور ایک لیول تک اس کو رکھنا چاہتے ہیں، ایسکلیشن کنٹرول رکھنا چاہتے ہیں ود ان دی اسپیکٹرم آف جو سیز فائر ہوا ہے. لیکن ایسکلیشن کی سب سے خطرناک بات یہی ہے کہ اس کا ایسکلیشن کنٹرول اور ایسکلیشن ڈومیننس یہ بہت مشکل ہوتا ہے. اسپیشلی
جب آپ ڈومیننس کی کوشش کرتے ہیں تو پھر آپ کا کنٹرول نہیں رہتا، جب آپ کنٹرول جی کی کوشش کرتے ہیں تو ڈومیننس کسی سائڈ ایک سائڈ پہ ہو جاتی ہے، تو اس لیے یہ بہت ہی کمپلیکس فینومینا ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے، ڈومیننس جب آ جائے تو پھر کوئی ڈیل ہونا ویسے ہی مشکل ہے۔ دفاعی تجزیہ کار کرنل ریٹائرڈ عابد لطیف صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، عبداللہ حمید گل صاحب نے ہمیں جوائن کیا تھا، بہت شکریہ آپ دونوں کے وقت کا۔ ویلکم بیک ناظرین، بات کریں کہ بلوچستان میں دہشت گردی کے پیچھے بھارت ہے۔ سیکیورٹی فورسز نے 4 روز میں 54 فتنہ الخوارج جہنم حاصل کیے۔ ماتر وطن کا دفاع کرتے ہوئے 42 جوانوں نے جام شہادت نوش کیا۔ ڈی جی آئی ایس پی آر کی نیوز کانفرنس کہا، پہلا واقعہ 4 اور 5 جولائی کی درمیانی رات ہنا اوڑک میں پیش آیا۔ فتنہ الخوارج نے 6 جولائی کو منگی ڈیم کے قریب پمپنگ سٹیشن کی چیک پوسٹ پر حملہ کیا۔ آج سیکیورٹی فورسز کے قافلے پر بی ایل اے کے حملے میں پاک فوج کے 11 جوانوں نے جام شہادت نوش کیا۔ جوابی کارروائی میں بی ایل اے کے 14 دہشت گرد مارے گئے۔ دہشت گرد کارروائیوں کو افغان طالبان رجیم کی پشت پناہی حاصل ہے۔ کانا واقعے کے بعد نہ نقلی کمیٹی بنی نہ فائل دبی، سیدھا فیصلہ سیدھا ریلیف۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کا اپنا گھر محفوظ گھر پروگرام شروع کرنے کا حتمی فیصلہ، اپنی چھت اپنا گھر پروگرام کا دائرہ کار مزید وسیع کر دیا۔ اپنا گھر محفوظ گھر کے تحت 2 نئی کیٹیگریز متعارف۔ محفوظ گھر کے تحت کمزور چھتوں والی خستہ حال گھروں کو محفوظ بنا کر رینوویشن کے لیے 5 لاکھ روپے دیے جائیں گے۔ محفوظ گھر کے تحت نئی بلڈنگ سٹوری یا اضافی فلور بنانے کے لیے سود فری آسان اقساط پر 10 لاکھ روپے دیے جائیں گے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز سے اسپیکر ملک احمد خان کی ملاقات، صوبائی اسمبلی کی کارروائی کو باہمی ہم آہنگی سے فروغ دینے پر اتفاق۔ اپنا کھیت اپنا روزگار اسکیم کے اجراء پر اسپیکر پنجاب اسمبلی کا خراج تحسین۔ مریم نواز کا کہنا تھا، پنجاب میں عوام کے لیے ہر روز نت نئے پروجیکٹ لا رہے ہیں۔ حکومت کی نظر اب پسماندہ علاقوں پر ہے، جہاں سڑکوں پر الیکٹرک بسیں اور زراعت میں جدید مشینری لا رہی ہیں۔ اپنا کھیت اپنا روزگار اسکیم سے 30,000 بے روزگار خاندانوں کو زمین اور روزگار ملا ہے۔ ویلکم بیک۔ آپ کو بتائیں، سندھ حکومت کا پنک سکوٹی چلانے والے مردوں کے خلاف کارروائی کا فیصلہ، سکوٹیز کو حکومتی تحویل میں لیا جائے گا۔ پنک سکوٹی کا رنگ تبدیل کرانے والے بھی قانون کی زد میں آئیں گے۔ پنک سکوٹی صرف خواتین کے لیے ہے۔ بالکل، مرد استعمال سے گریز کرے، سینئر صوبائی وزیر شرجیل میمن نے خبردار کر دیا۔ اجلاس سے خطاب میں کہا، صوبے میں پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے تحت خصوصی ایکسکلوسیو بس روٹس شروع کیے جائیں گے۔ خصوصی بس روٹس پر جدید ایئر کنڈیشن الیکٹرک بسیں چلائی جائیں گی۔ خصوصی بس روٹس کے لیے آکشن یا مسابقتی طریقہ کار اختیار کیا جائے گا۔ مقصد عوام کو بہتر سفری سہولتیں اور سرمایہ کاری کو فروغ دینا ہے۔ اس بلیٹن سے اب تک کے لیے اتنا ہی۔ کچھ دیر میں حاضر ہوں گے ہیڈ لائنز کے ساتھ۔